الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. واجب الاحترام حاضرین محفل و سامعین کرام، ہم مکتب، ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہوا ایک مرتبہ پھر ہم اس کے دربار میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جمع ہوئے. میرے سبق کا عنوان قرآن ہے تجوید و ناظرہ. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تجوید و ناظرہ، اور اس میں ہم اللہ تعالی کے احسان اور اس کی نظر رحمت کی وجہ سے تیسرا سپارہ شروع کیا، جس کی آج ہم تیسری سورت اور آیت نمبر 24 سے اگلا سبق چلائیں گے. آیت نمبر 23 تک ہم سبق مکمل کر چکے. میں مختصراً وہ قانون زبانی دہرائی دیتا ہوں جن کو لے کر ہمارا ساتھ چلنا ضروری ہے. سب سے پہلے حرکات، اور حرکات میں سے حرکت کے نام سے مشہور ہونے والی زبر زیر پیش. اس کے بعد حرکت کی دوسری قسم دو زبر دو زیر دو پیش یعنی کہ تنوین. حرکت کی تیسری قسم کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کے بعد جزم، شد. شد اپنی 3 شرطوں کے ساتھ لازمی اور چوتھی کے ساتھ کبھی پڑھی جائے گی اور کبھی نہیں. البتہ شد اور جزم کی ایک شرط بالکل ایک جیسی ہے کہ پچھلے حرف سے ملانا لازمی ہو. اس کے بعد چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر، بڑی کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جائے. اس کے بعد کچھ حروف ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے حروف ہے حروف مدہ، الف، واو، یا. یہ تینوں ساکن ہوں گے اور ان سے پہلے ان کی شرطیں ہوں گی تو لمبا کیا جائے گا. اس کے بعد حروف لی، واو یا، واو ساکن، یا ساکن. اور ان دونوں سے پہلے جب زبر ہوگی تو یہ حروف دین بنا. اس کے بعد حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، قاف، با، جیم، دال. مخفف کرنے کا قرطب جد. یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوں گے یا ان کو ساکن کریں گے. ساکن ہوں گے کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، اور ساکن کریں گے کا مطلب کہ ہوں گی تو 2 زبریں، لیکن ہم جب جزم لگائیں گے تو ساکن کریں گے. تو یہ ہمیشہ قلقلہ پڑھیں گے. اس کے بعد حروف ہیں 6. حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. یہ 6 حروف 5 غنوں کو ختم کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ نون تنوین اور نون ساکن، دین ساکن اور 3 تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ان 5 کے بعد جب بھی حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کا غنہ ختم ہوگا. آخری ہے نون مشدد اور میم مشدد، جس کا ہر حالت میں ہم نے غنہ کرنا ہے، چاہے آگے اور پیچھے حروف حلقی ہو یا کوئی اور صورت حال پیدا ہو جائے. تو سبق نمبر تو خیر مجھے نہیں یاد کہ سبق نمبر کون سا ہے. خیر
سبق شروع کریں گے سورہ عبس آیت نمبر 24 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے پڑھیں، جتنے بیٹھے سب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. اچھا تو فا زبر لام فل یا زبر نون یان پہ کیا ہوا؟ اخفا. اخفا. ٹھیک ہے، غننے کی دوسری قسم. واو پہ دو گرین کلر کا لکھا گیا، اس کو پر پڑھیں. تفخیم. ٹھیک ہے، را زیر لام ذل، را زیر لام. اور ہمیں پڑھا تھا کہ را باریک ہوگا نچلی حرکت ہے، اوپر والی ہوگی تو را زبر لام غل بنے گا، وہاں غل نہیں پڑھیں، پورا موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہے جی ہم زیر نون نون ساکن آئی، اس کے بعد سین ہے تو ہم اس کو اخفا کریں گے.
پھر نون متحرک حمزہ تیزی نام کٹ زبر لا الہ قا موٹا عین زبر الف اس میں الف کون سا عین زبر الف آ کا الف کون سا یہ مدہ 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 حروف لین میں الف نہیں ہے ٹھیک ہے واو اور یا یہاں پہ الف ساکن ہے جب دیکھیں نا الف ساکن تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ واو اور یا آگے ساکن کہنا پڑتا ہے ویسے الف ہمیشہ ہوتا ہی ساکن ہے اگر صرف آپ الف بھی کہہ رہے ہیں تب بھی اس سے مراد ساکن ہی ہے کیونکہ الف کے اوپر جب بھی کوئی بھی چیز آ جائے تو الف الف نہیں رہتا کیا بن جاتا ہے حمزہ تو اس لیے عین زبر الف بولیں گے ٹھیک ہے تو زبر کے بعد الف موجود ہوگی تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر اس کے بعد ہے جی میم زیر ہا میں یہاں پہ تو لکھی ہی ہا ہے اگر دو نقطوں والی تا لکھی ہوتی تو تب بھی ہم وقف کرنے کی صورت میں اس کو کیا بنا دیں ہاں تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ حرف پڑھتے ہو اس کے متضاد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سمجھ آئیے نا اس کے بعد ہی حمزہ زبر نون ان نون زبر الف اور نون ہے مشدد پہلے مشدد اور پھر متحرک سمجھ آئی تو نون مشدد اپنے بعد آنے والا الف ہے وہ اس کا ہونا ختم نہیں کر سکتا کیونکہ نون کیا ہے مشدد سمجھ آئی اس کے بعد ہے جی اور زبر سا با زبر با باب ایک با بلیک کلر ہے اور ایک با بلیو تو بلیو والے پہ ہم نے کرنا ہے کلکلا پہلے والے با پہ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جزم ساکن نہیں ہے ساکن نہیں اگر اس کو بھی ساکن کریں گے تو پیچھے صاد متحرک ہے اور وہ بنے گا زبر با ساب لیکن ہر اشتعال ایک اور پیدا ہوگا کہ دو ساکن کٹھے آ جائیں اور دو ساکن جب کٹھے آ جائیں تو پڑھے نہیں جاتے اس لیے جب بھی دو ساکن کہیں کٹھے ہوں گے بھی صحیح تو ہماری وجہ سے ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہوں گے اس لیے دو ساکن کٹھے اس کے بعد ہے جی نون زبر الف لا ہے لیکن آگے لام بھی جزم ہے تو جزم والا لام ساکن والا حرف سے زیادہ طاقت والا اور جزم والے حرف سے شاد والا حرف زیادہ طاقت والا تو جیسے شاد والا حرف اپنی طرف حرف کھینچتا ہے اسی طرح جزم والا لام نون کو اپنی طرف کھینچے گا نون زبر لام نال بنا میم زبر الف مد کے اوپر مد کون سی ہے چھوٹی کی بڑی یہ چھوٹی ہے کیا ہے چھوٹی ہے نہیں یہ چھوٹی ہے اچھا جی تو مد کے بعد میں نے آپ سے دو ذکر کیا کہ مد کے بعد حمزہ قرآن مجید میں 95% ملے گا جب بھی مد ہوگی اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا حمزہ بالکل کم ایسا ہوتا ہے کہ مد کے بعد ہمیں کوئی اور حرف دیکھنے کو ملے یہ حمزہ نہ ملے اس کے بعد ہی زبر با فب با دو زبر کیا بنا ایک زبر رہ جائے گی اور ایک الف بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو آلریڈی الف لکھی ہوئی ہے لیکن قانون اگر یہی یاد رہے گا تو آپ کو ہر جگہ پہ آسانی ہو اس کے بعد ہے جی ساپیش میم کیا ہے پہلے مشدد اور پھر متحرک تو مشدد ہونے کی وجہ سے ہم اس میں کیا کریں گے ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو ہونا کہیں گے شقاق نا کے ساتھ وہی کام ہوگا جو ہم نے اوپر سبب نا کے ساتھ کیا ٹھیک ہے پہلا قاف اگر ساکن کرنا ہے تو بے شک کریں لیکن اگلا قاف ساکن جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا اس لیے شقاق ہی پڑھیں گے شیدہ پر قاف شیدہ پر شق حوضہ پر قاف شقاق نل ارض شقاق فام بتنا میں ہم نے زبر نون لکھی ہے لیکن اس کے اوپر میم جو لکھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میم نون پہ غالب آئی کیا آئے گی غالب کا کیا مطلب ہوتا ہے غالب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر آ کے اس کو ڈھانپ لیں جیسے کہ یہ موبائل پڑا اور یہ سمارا موبائل پہ غالب تب آئے گا جب اس کو ڈھانپ لیں اپنے نیچے سمجھ آئی لیکن یہ موبائل اس سپارے پہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ نیچے کیا ہے سپارہ روبر موبائل تو غالب آنے کے لیے اپنا پورے 10 طرف اس کے اوپر رکھنے پڑے
تو میم غالب آئے گی تو نون گیا، سمجھ آئی؟ تو اس لیے پڑھیں گے فَأَن نہیں پڑھیں گے، فَأَم پڑھیں گے۔ اور بازار تابت نو زبر الف فاضر یا کون سی ہے؟ فاضر یا جب فی ہو رہا ہے تو یا کون سی ہے؟ مدہ مدہ، فاضر یا اور فاضر یا فائی صحیح۔ اب یا کون سی ہوئی؟ حروف علین یا وہی رہے گی، پچھلی حرف دیکھنی ہے کہ اگر نیچے کی زیر ہے تو حروف مدہ اور زبر ہے تو حروف علین حروف علین۔ ہا زبر الف ہا میں پھر وہی بات حبا پہ ہو گیا، وعین باؤں با دو زبر باؤ باؤں، یہ باؤں بھی ہو رہا ہے شد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے شد کی وجہ سے۔ پچھلے کئی اسباق میں یہ بات آ رہی ہے الگ الگ طریقے سے کہ جب شد آتی ہے وہ ہمارے بہت سارے قانون توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا قانون لاگو کرتی ہے۔ تو وعین باؤں کے بعد ہے وقصبا، کیا ہے؟ اب ضاد پہ بالفرض اگر آپ کلکلا کریں تو کیا بنے گا؟ قبضہ پر بعد ہاں کلکلا کرو، کلکلا بالفرض ہوتا نہیں ہے، قبضہ پر بعد قبض نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو جب کلکلا کرنا ہے تو ملانا ہے تو اپنی زبان کو برقرار رکھنا، قبض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با ہم تب پڑھیں گے جب ہم نے رکنا ہے، اگر ہم نے رکنا نہیں ہے تو قصباً وزیتونہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم رکتے بھی نہیں ہیں اور طریقہ وہی پرانا استعمال کرتے ہیں، تو وہ قصباً وزیتونہ نہیں بنے گا، وہ قصباً وزیتونہ بنے گا۔ اور یہ والا قانون یہاں سے لے کر متاع لکم ولانعامکم تک اسی طرح چلتا ہے۔ وزیتونہ ونخلا، یہ بھی تقریباً زبر یا میں زئی جو ہے یہ یا ہے یہ مدہ، ٹھیک ہے، زبر یا زئی حروف لین ہے اور تاپیش واتو بھی حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی پہچان آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہے جی وحدائق غلبا، ٹھیک ہے، تو غلبا پہ لام پہ کلکلا نہیں کرنا، اگر کریں گے تو برا لگتا ہے۔ اور صرف 5 چیزیں بتا کلکلا 5 چیزوں پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ساکن حرف دیکھتے ہیں تو ان پہ ان کو آٹومیٹیکلی کلکلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہمارے تجربے میں ہے کہ کچھ لوگ ساکن حرف پہ کلکلا خواہ کرتے ہیں، 5 حروف کے علاوہ بھی، تو یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا، اس کو دھیان سے پڑھیں۔ کلکلا نہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو گھڑی میں منٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے، ایک ملی سیکنڈ ہوتا ہے، تو آپ نے ملی سیکنڈ وقفہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ملی سیکنڈ وقفے کا مطلب کہ وقفہ کیا نہیں کہ آگے چلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ پڑھیں گے وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، سمجھ آئی؟ اب غل پہ جب آپ وقفہ چھوٹا سا کرتے ہیں تو پھر کلکلا آٹومیٹیکلی نہیں پیدا ہوتا، لیکن آپ وقف کرتے ساتھ ساتھ اگلا ہاتھ اٹھائیں گے تو کلکلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی وفاکہۃ وابا، البتہ وابا پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اور وقف نہ کریں تو پھر پڑھیں گے با دو زبر میم بم وابم متاع لکم بنے گا، نہ کرو متاع لکم ولانعامکم، ولانعامکم میں چیز دیکھیں کہ حمزہ ولان، حمزہ زبر نون ان اور آگے ہے عین زبر، تو حمزہ زبر نون ان پہ غنہ ہونا تھا جس کو عین نے ختم کیا، کس نے ختم کیا؟ تو یہاں پہ نون ساکن کے غنہ کو عین نے ختم کیا، نون ساکن، میم ساکن اور 3 تنوینیں، ان کا غنہ حروف حلقی ختم کرتے ہیں۔ عین حروف حلقی میں سے کون سا حرف ہے؟ عین تیسرا حرف، حمزہ ہا عین ہا خالص، ہاں تو عین تیسرا حرف ہے، آپ نے یہ بتا دیا۔ اس کے بعد انعامکم، آپ میں جو آخر میم کا پیش میم کم ہے اس پہ آپ غنہ کر سکتے ہیں، اس پہ غنہ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو بھی اس پہ اتنا محسوس نہیں ہوتا۔
اس کے بعد ہے جی فَإِذَا جَاءَ تِصَّاخَ، یہ جو تِصَّاخ ہے اس کو پڑھنے میں تھوڑی سی نا اوروں سے ہٹ کے پڑھنے میں آتا ہے، کیونکہ صاد کے ساتھ الف بھی ملانا ہے اور الف کے بعد خا شد والی بھی ملانی ہے اور خا پہ ڈبل بھی پڑھنی ہے، حمزہ نہیں جی حمزہ بھی نہیں ہے، اور صاد کے بعد جب خا کو ملائیں گے تو خا پہ تھوڑی دیر رکیں گے، جی ٹھیک ہے، جاءت الصاخہ، یہ جو خا پہ تھوڑی دیر رکنا ہے یہ اس کی شاد کو خوبصورت بنا ہے، ورنہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ یہ بھی خا تو پڑا گیا لیکن خا پہ ہم جو رکے نہیں وہ اس کی خوبصورتی کو مدھم کر رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو لام پہ بھی آپ آ کے تھوڑا سا رکیں گے پھر اس کو آگے چلیں گے۔ تو یہی قرآن مجید کی، کیونکہ ہم قرآن مجید کی تجوید و قرات پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہر وہ چیز میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید کو خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے جی یوم یفر المرء من اخیہ، تو میم زیر نون مین کا غنہ ختم کیا، آگے آنے والے حمزہ، آگے آنے والے، ورنہ کہیں اور پہ مین آئے گا تو ہم پڑھیں گے زیر نون میو، غنہ نہیں کریں گے، اخفا کریں گے، لیکن یہاں پہ اخفا بھی حمزہ نے ختم کر دی۔ اس کے بعد خاضر یا خی میں یا کون سی ہے؟ فی حروف مدہ، مدہ، اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس ان دونوں کو ذہن میں رکھنا لازمی۔ حاضر یا خی جب ہو رہا ہے تو حروف مدہ، ٹھیک ہے، اور خاصا یا خی حروف لین، بلی کی طرح ایک ہی جگہ پہ جمپ لے رہی ہے، سمجھ آئیے؟ تو حروف لین وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، حاضر یا اور آگے ہم ہا کو بھی ساکن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں اس لیے یا ساکن اور ہا ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو آگے چلیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہاں پہ بھی وہی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہاں پہ آپ دیکھیں ہیں غنہ ہوگا، ایم پہ غنہ ہوگا لیکن میم زیر نون مین پہ غنہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ میم زیر نون مین پہ غنہ نہیں ہو رہا، پیچھے میم ہے، پیچھے کے چھوڑو، آگے چلو، آگے کیا ہے؟ حمزہ، ہاں 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 کون سا حروف میں سے؟ حروف حلقی، حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ آپ اس سبق کو دوبارہ ایک منٹ پیچھے لے جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ میں نون ساکن کا غنہ ختم کیا حمزہ نے، ملا آیت نمبر 34۔ جو مل گیا یوم یفر المرء من من اخیہ میں مین کا غنہ ختم کیا حمزہ نے، وہ بھی حروف حلقی، اور اب یہاں پہ میم زیر نون مین، یہاں پہ نون کا غنہ ختم کر رہا ہے ہا، اور ہا بھی کیا ہے؟ حروف حلقی۔ اس کے بعد ہے ہا پیش میم ہم، تو ہم پہ غنہ کر سکتے ہیں کیونکہ آگے حروف حلقی نہیں ہے، تو من ہم یا زبر وا، یو، کون سا یا واو ہے؟ حروف لین، حروف لی، یا پیش واو حروف مدہ، مجھے حروف مد، یوم ای دال دو دیر، دال دو دیر زیوں، اب آ گیا جی شین زبر حمزہ، شا، شین زبر حمزہ شا، شا، اگر حمزہ کی جزم ایک ٹائم کے لیے ہٹا دے تو کیا بنے گا؟ شین زبر الف، شا، شین زبر الف، شا، سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں نا یہاں پہ بات سمجھے، میں نے پیچھے آپ کو یہ بات کہاں پہ سمجھائی تھی؟ چلیں گا پیچھے آباد میں آیت نمبر 27 میں فَحَمْبَتْنَا فِيهَا میں، فِيهَا میں جو حاضر الف ہا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو یہاں بھی شاید کہا تھا
کہ الف تب تک ساکن ہے جب الف کی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں شین زبر حمزہ شاہ، یہاں پہ آگے جزم، تو الف کا جو قانون ہے وہ باقی تمام حروف سے الگ ہوتا ہے کہ الف کے باقی تمام جتنے بھی حروف ہیں وہ تب ساکن ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کیا آ جائے، جزم، سمجھائی، با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو اگر ساکن کرنا ہے تو ان کے اوپر ہم نے جزم لگانا ہے، جزم لگانے سے حرف کیا ہو جائے گا، ساکن، لیکن الف ایک واحد حرف ہے کہ جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو ساکن، لیکن جو جزم لگے گی تو حمزہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی یغنی، نون زیر یا نی اور ہا ساکن، اس کے بعد ہے جی وجوہ، واو پیش ہو اور جیم پیش واو، جو کو کتنا لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر اگر چھوٹی مادہ آ جائے تو یہی وجود 4 الف کے برابر لمبا ہوگا، ایک حروف مدہ کا اور 3 مادی کا، ٹھیک ہے، اور بڑی مادہ آ جائے تو 5 الف کے برابر لمبا کریں اور ایک 6 6 بنتی ہے لیکن 5 تک تقریباً لمبا ہو ہو جائے جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ہا دو پیش یا، ہا دو پیش یا ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہا کو اپنی طرف کھینچنے والا جو حرف ہے وہ ہے یا مشدد، کیا ہے، یا یا مشدد، اور آگے یا زبر وا یو یو، حروف مدلین دو حروف لین، میم زبر وا حمزہ زیری، زال دو زیر میم، زم ویسے تو زال دو زیر ہوتا ہے زم، لیکن میم مشدد ہے تو پچھلے حرف کو اپنی طرف کھینچے گی اور یہ بنے گا زم، یہاں پہ غنہ کرنا، کیا ہے، میم ہے نا، میم میم پہ پہ جو شاد شاد ہے، ہے، شاد والے حرف کو پچھلے حرف سے ملانا، آیت نمبر 38 نہیں آیت نمبر 36 ہے، اور سبق شاید آپ بول رہے ہیں کہ شاد والے حرف کو پچھلے سے ملانا لازمی ہے، شاد والے حرف کو پچھلے سے ملانا لازمی ہوتا ہے، اچھا ریچ چلو، ہاں تو وہاں پہ تو غنہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ ہے یومئذ مسفرہ، اس کے بعد ہے جی ضاحکہ، یہاں پہ ایک مزے کی بات ہے کہ ہا زیر حق کا زبر کا تا دو پیش میم تم یہاں پہ تا دو پیش میم تم کو پھر چھوڑے تا کو کریں ساکن، کیا کریں ساکن لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جزم لگانی پڑے جزم لگائیں گے، جزم لگائیں گے تو تا کیا بن جائے گی، 7 کلو ہا بن جائے گی۔ اب مزے کا کھیل یہ ہے کہ پہلے ہا پڑھنا اور پھر ہا پڑھنا، ہکا سمجھ آئی، غا ہکا غا ہکا حکا نہیں حکا، ذاہکا کام پہ شد نہ ڈالیں، ضاحکہ، ذاہکا سمجھ آئی، ہاں یہ چیز آپ کے سامنے واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہا کو ہا پڑھیں گے اور ہا کو ہا پڑھیں گے، ہا کا مخرج ہے حلق اور ہا کا مخرج ہے سینہ، سمجھ آئی، تو یہ جو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، اس میں تو حال، اگلا بدلہ لینے کے لیے کہتا ہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ نہیں ہے، کیا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ کا بھی پہلے ہا ہے اور آخری ہا ہے، تو کہنا ہے کہ الحمدللہ، سمجھ آئی، جو پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا حال ہے وہاں پہ تو ہا ہی ہے، آپ نے ہا نہیں لگانی، آپ نے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، تو تا دو پیش میم تم کو بھی میم مشدد اپنی طرف کھینچے گی، اور پھر ہے میم پہ سین مس تا زبر با، تب کیوں ہے، کلکلا 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 کریں تا زبر با تب نہیں بنے گا نا، کیا بنے گا، تا زبر تب با تب تب، اور بند کیے اور فوراً کھولے، ٹھیک ہے، اور اگر بند رکھیں گے تو کلکلا بھی نہیں ہوگا، کلکلا کرنے کے لیے تب سے واپس آنا ضروری ہے، تا زبر با تب، شین دے شین تب شین، را زبر ہا، راہ حالانکہ لکھی کیا ہے،
रा ज़बर रा ता दो पेश तुन ठीक है ये साकिन करेंगे तो जी मुस्तबशिरतुन लिखा है ये ले मुस्तबशिरतुन लिखा है ले तो तुन अगर पढ़ेंगे तो फिर साथ इसलिए कि आगे जाना है तो तुन वाव नहीं पढ़ना ता दो पेश को वाव के साथ मिलाएंगे मुस्तबशिरा ठीक है या तो पढ़ेंगे हा और अगर हा नहीं पढ़नी आगे मिला के पढ़ना है तो ता दो पेश वाव बनेगा मुस्तबशिरतुन ववजूह आगे समझ मुस्तबशिरा ववजूह एक सूरत और मुस्तबशिरतुन ववजूह दूसरी तो दो सूरतें पढ़नी उसके बाद यहाँ दो पेश ला हुई ववजूह हुई अच्छा एक मिनट पीछे आए आयत नंबर 38 के शुरू में है वजूह हुई क्या है और आयत नंबर 40 के शुरू में है ववजूह तो ये यहाँ पे दो वाव हैं हालांकि वजूह का मतलब होता है चेहरे समझ आई तो दो वाव क्यों है ये वाव है अतफ का ये अरबी ग्रामर में आपने सबक पढ़ा उसको भी ध्यान में रखिए समझाइए ना तो ये वाव है अतफ का और कुछ चेहरे समझाइए ना या ऐसे नहीं है कि वजूह हुई है तो बड़े चेहरे मुराद है बड़े चेहरे चेहरे की अरबी वजूह हुई ही रहेगी ये वाव मतलब देगा और का ठीक है तो ये है वजूह हुई यानी और कुछ चेहरे अलबत्ता यौमइज़िन पे आएंगे दाल दो जेर क्या होता है जिन दाल दो जेर जिन जिन होता है यहाँ पे नहीं होगा जिन यहाँ पे नहीं होगा क्यों नहीं होगा आगे आइन है हरूफ हल्की में से है और हरूफ हल्की दो दफा दो जेर दो पेश का गुना खत्म कर देते हैं तो ये बनेगा यौमइज़िन अलैहा खबर ठीक है अलैहा यहाँ उसके बाद पढ़ेंगे गबरतुन तरहकुहा या गबरा तरहकुहा ठीक है अब यहाँ पे ता दो पेश को अगर आगे मिला के पढ़ना भी है तो पिछली आयत की तरह हम नहीं कर सकते पिछली आयत पे एक दफ़ा वापस आए मुस्तबशिरतुन को मुस्तबशिरतुन पढ़ने के लिए वाव पे शद लगाएंगे और ज़बर उस पे पहले ही है तो बनेगा मुस्तबशिरतुन ववजूह लेकिन यहाँ पे अब गबरतुन के बाद तरहको को दोनों को मिलाना है तो अगले हर्फ पे शद भी नहीं लगा सकते ठीक है और उसकी हरकत चेंज भी नहीं कर सकते तो अब पढ़ेंगे गबरतुन तरहकुहा आगे समझ तो इसलिए हमारे उलमा सबसे बेहतर ये कहते हैं कि आप आयत पे वक़्फ़ करें आप आयत पे वक़्फ़ करें ताकि ये मिलाने और ना मिलाने की जो सूरत चेंज होती है ये पेश ही ना आए समझ आ गई उसके बाद जी तरहकुहा क्या है दोनों हाँ हैं और दोनों को खोल के पढ़े तरहकुहा क़तरा ठीक है उसके बाद है हमजा पेश को और लाम खड़ी जबर पेश में जो वाव है ये किधर गया ये जो वाव है ये रस्मुल ख़त है यानी लिखने के तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है समझ आई पढ़ने में ये नहीं आएगा सालक से उलाइका उलाइका मुल मुल का ज़बर का फा ज़बर का रा ज़बर रा कैसे पढ़ेंगे तीनों को गफारा तीनों में से कोई भी लंबा नहीं हो नहीं हो लेकिन काफ के बाद ज़बर ज़बर है ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो क्या पढ़ेंगे का ज़बर अलिफ फा ज़बर अलिफ हा ज़बर अलिफ ठीक है ज़बरें तब लंबी होगी जब तक आगे अलिफ समझ आई कफर ता पेश लाम तुल कफरतुल गफारतुल फा ज़बर फा जीम ज़बर जा फजा रा ज़बर रा फजरा किसी को भी लंबा नहीं करेंगे कुछ लोग अगला हर्फ अगर नज़र ना आ रहा हो या पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो पिछले को खींच जा रहा है समझे जैसा कि मैं मिसाल आपको
उलाइका हुमुल काफ़ारातुल। ये जो पीछे काफ़ारात को लंबा करना है वो इसलिए करना है कि उनको अभी तक ये नहीं पता कि अगला हर्फ क्या है, तो उसको पढ़ना कैसे, या नज़र नहीं आ रहा। तो भाई अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप का पढ़ो और फिर देखो कि आगे क्या लिखे, फिर काफ़ा करके काफ़ा पूरा पढ़ो, फिर काफ़ारा पूरा पढ़ो। काफ़ा को खींच के पढ़ना मजहूल है और मजहूल पढ़ने से सवाब नहीं मिलता, समझ आइए ना। अच्छा उसके बाद नहीं फाजा व फा जिंदा बजा फाजा रात नबरा फाजा रात तादो ताद पेश तू फाजा रतु, लेकिन वक़्फ़ करेंगे तो क्या बनेगा। फजर यहाँ पे आप ये जो मैंने आपको बताया कि काफ हाँ को कुछ लोग लम्बा करके पढ़ते हैं, वो इस चीज़ के लोग दलील देते हैं कि जी आप फसल में फरमाया कि जो अटक अटक के पढ़ते हैं उसको दोहरा सवाब है। क्या है? अटक अटक के पढ़ता है उसको दोहरा सवाब। तो उसकी तशरीह में अगर हम जाएंगे तो मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरी आज उम्र 28 साल, कितनी, और अमूमी जो उम्र चल रही है वो है 65 से 70 साल। तो अभी तक की मेरी पीछे उम्र पड़ी है तकरीबन 40 साल, समझ आइए। तो मैं आज ही इस हदीस का अगर सहारा ले लूँ कि अटक अटक के पढ़ने के लिए दोहरा सवाब है, तो मेरे लिए नहीं है। अटक अटक के पढ़ने के लिए दोहरा सवाब उसके लिए है कि कुरान मजीद पढ़ना नहीं छोड़ना। और इसके साथ फिर हम दूसरी हदीस काउंट करते हैं कि एक मोमिन का आने वाला कल आज से बेहतर होता है। तो क्या से बेहतर होता है? मोमिन तरक्की की राहें चढ़ता है, मोमिन दीन सीखने की कोशिश करता है, मोमिन दीन के मामलात सीखता है। तो ज़ाहिर बात है दीन के मामलात में कुरान मजीद सीखना भी है। तो अगर अटक अटक के पढ़ने पे दोहरा सवाब है तो भाई मैं जो 28 साल का हूँ और 65 साल की उम्र में जाके मरूँ, तो ये जो 30-35 साल का सफ़र है इसमें कुरान मजीद सीखूँगा नहीं, इसी पे इक्तिफा करूँगा, तो क्या मुझसे पूछ नहीं होगी? होगी ना। तो दीन सीखना भी ज़रूरी है। तो ये जो लोग इस बात की दलील देते हैं, ये बेख्याली भी देते हैं, इस हदीस पे सिर्फ इस हदीस पे इक्तिफा नहीं करते। अगर ये मामला है भी सही तो बेशक ठीक है। मेरे वाले साहब ने रिटायरमेंट के बाद पढ़ा, वो जितनी भी कोशिश करें वो मुझसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम उनको ब्लेम भी नहीं करते, क्योंकि उनकी उम्र में जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है, लेकिन उसके बावजूद भी वाले साहब दिन ब दिन सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इस हदीस पे इत्तिफा करेंगे कि अटक अटक के पढ़ने में दोहरा सवाब है, तो उनसे पूछ गुछ होगी, उनके लिए बख्शिश का खाना खाली नहीं है, समझ आइए ना। तो बात ये क्या के ख़त्म करूँ कि दीन या दुनिया का कोई भी मामला है उसके कम से कम 4 ज़ाविये लाजमी होते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, इसके 4 ज़ाविये लाजमी हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएँ और बाएँ, ठीक है। लेकिन इसके 6 ज़ाविये और भी निकलेंगे, इस दरमियान से, इस दरमियान से, उस दरमियान से, उस दरमियान से, ठीक है, और तिरछा। तो हर बात के कई ज़ाविये होते हैं। कुछ लोग एक ही ज़ाविये को लेके ना निकल पड़ते, समझ आए। तो एक ही ज़ाविये को नहीं लेके निकल पड़ते, हर ज़ाविये से सीखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको हर मुसलमान को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।